لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین و سامعین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالوں کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کی ہیں کہ عورتیں جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ عورتیں جو سر میں جوڑا باندھتی ہیں، کیا یہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ اس تعلق سے ان کا سوال ہے، میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں۔ تمام اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ لیا کریں، چونکہ ان میں ان کے لیے مخصوص مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ جوڑا کا تعلق عموماً عورتوں سے ہی ہے، خواتین سے ہی ہیں، اگرچہ بعض مرد حضرات بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بکثرت جوڑا کا استعمال جو ہے وہ خواتین اسلام ہی کرتی ہیں۔ تو جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ میں جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ عورتوں کو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، الحمدللہ۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے جو کتابوں میں لکھا ہے اس کی روشنی میں آپ کو عرض کروں کہ عورتوں کو جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے۔ افضل کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے کہ جوڑا باندھ کر کے ہی نماز پڑھیں، کہ اس صورت میں بال بکھرنے کا خوف نہیں رہے گا۔ اگر بال بکھرے ہوں اور ایک جوڑا باندھ کر کے ہوں تو دونوں صورت میں عورت کے لیے احتیاط جو ہے وہ جوڑا باندھ کر کے ہے، اس لیے کہ اگر بال میں جوڑا باندھا ہوا ہوگا تو بال سمٹے ہوئے ہوں گے، اور جب بال سمٹے ہوئے ہوں گے تو بال کھلنے کا ڈر نہیں ہوگا، اور جب بال کھلنے کا ڈر نہیں ہوگا تو بے پردگی کا بھی اندیشہ کم ہوگا۔ اور اگر بال کھلے ہیں تو پھر وہ ہوا میں، جیسے گرمی کے دنوں میں تیز پنکھا چلا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو دوپٹہ اگر کھسک گیا اور بال بھی بکھرے ہیں تو بال اگر کھل گئے، بال کی رنگت سمجھ میں آ گئی، یا بال کے اوپر سے دوپٹے کا جو پردہ تھا وہ ہٹ گیا، تو کئی صورتوں میں نماز ختم ہو جانے کی، نماز باطل ہو جانے کی بھی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی یوں الحمدللہ جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھتی ہیں خواتین اسلام میں سے، تو ان کے لیے الحمدللہ یہ اچھی بات ہوگی۔ اور حدیث شریف میں جو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی ممانعت کے تعلق سے حدیثیں ہیں، لیکن وہ حدیثیں خواتین اسلام کے لیے نہیں بلکہ وہ حدیثیں خاص ہیں مردوں کے لیے۔ مردوں کے لیے جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مرد حضرات جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کے نماز میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو ایک ممانعت والی جو بھی حدیثیں ہیں، اس طرح کی حدیثیں اگر آپ کی نظر سے گزری ہوں کہ جس میں جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کو منع کہا گیا ہے، تو یقین مانیں کہ وہ حدیثیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اس حدیث میں جو مراد ہے کہ جن کی نماز نہیں ہوتی، ان سے مرد مراد ہے، عورتیں نہیں ہیں۔ اچھا، فقیہ فقید المثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جوڑا باندھنے کی کراہت مرد کے لیے ضرور ہے، یعنی جوڑا باندھنا یہ مکروہ ہے مرد کے لیے۔ حدیث میں صاف نہر رجل ہے، یعنی جس حدیث پاک میں جوڑا باندھنے کی ممانعت کا ذکر ہے اس میں نہر رجل کا لفظ خاص طور پر، واضح طور پر، کلیئر اور روشن طور پر ذکر ہے، جس کا مطلب ہے نہر رجل یعنی مرد کو منع کیا گیا ہے۔ جی ہاں، مرد کو منع ہے۔ عورت کے بال عورت ہیں، پریشان ہوں گے تو انکشاف کا خوف ہے۔ عورت کے بال بھی ستر عورت میں ہیں، اگر پریشان ہوئی گرمی کی وجہ سے یا ہوا چلی یا پنکھے کی ہوا آئے تو اس میں بال کھلنے کا خوف ہے، اس لیے عورت کو حکم ہے کہ جوڑا باندھ کر پڑھیں۔ اور چوٹی کھولنے کا اسے غسل میں بھی حکم نہ ہوا کہ نماز میں کف شعر گندی چوٹی میں ہے، جب اس میں حرج نہیں، جوڑے میں کیا حرج ہے؟ یعنی اگر بال عورت باندھ کر کے ہو جوڑا تو ان کو بھی شریعت نے حکم دی کہ اگر بال کھولے بنا بھی غسل کر لیتی ہیں تو بھی غسل ہو جائے گا۔ تو چوٹی جو ہے وہ عورتوں کے لیے خاص طور پر شریعت میں یہ مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے، یہ بہتر ہے۔ مرد کے لیے ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ سجدے میں وہ بھی زمین پر گریں اور اس کے ساتھ سجدہ کریں، کما فی المرقات وغیرہ، جیسے کہ مرقات وغیرہ میں ہیں۔ یعنی مرد حضرات کے لیے منع اس لیے ہے کہ سجدے میں ان کے ساتھ ساتھ ان کی جوڑا بھی سجدے میں جائے یا زمین پر گرے، یہ اچھا نہیں ہے۔
جیسا کہ مرقات وغیرہ میں ہے، اور عورت ہرگز اس کے مامور نہیں، عورت اس کے مامور نہیں ہے۔ لا جرما امام زین الدین عراقی نے فرمایا ہوا مختص بالرجل دون النساء، یعنی مردوں کے ساتھ مخصوص ہے نہ کہ عورتوں کے لیے، یعنی یہ جوڑا والے جو مسئلہ ہے جس میں ممانعت ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ جوڑا کے تعلق سے جو مسئلہ ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ مرد حضرات میں سے بعض لوگ ایسے نکل پڑے ہیں، یہ تو کئی شہروں میں مجھے یہ فیشن کی طرح بھی نظر آیا، کچھ شہر ایسے جانے ہوئے جس میں بکثرت ایسے لوگ دکھے جو بال مرد ہیں لیکن بال بڑے بڑے رکھ رہے ہیں، اور اتنے بڑے ہیں کہ وہ کندھے میں جھول رہے ہیں، اور بہت سارے مرد حضرات ایسے بھی جو کلپ لگا رہے ہیں، پیچھے جوڑا باندھ رہے ہیں، کلپ لگا رہے ہیں۔ یہ سارا جو ہے نا یہ مرد کے لیے بالکل شوبہ نہیں دیتا، مرد کے لیے بالکل اس کی شرعن اجازت نہیں، نہ ہی اتنا لمبا رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اگر جوڑا باندھ لیا اور اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے حالت میں اس مرد کی نماز میں بھی کمی واقع ہوگی۔ تو بال لمبے رکھنے کی جو شرعن اجازت ہے آقا کی سیرت سے جو ثابت ہے، سب سے لمبا بس اتنا ہے کہ وہ شانوں کو چھوئے، شانوں میں پڑا رہے، اتنا لمبا بال جو ہے یہ مرد ہو کر عورتوں کی طرح مشابہت کرنے والی چیز ہے، عورتوں کی طرح کرنے والا کام ہے۔ آپ کو اللہ نے مرد بنایا، شکر ادا کیجئے، مرد رہیے اور مرد ہی کی طرح تمام چیزیں رکھیے، عورتوں کی مشابہت کر کے اپنی آخرت ہرگز خراب نہ کیجیے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔